نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج ہمارا درس انشاءاللہ ایک انتہائی اہم موضوع پر ہوگا، اور اس سے پہلے ایک دو باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ آج رمضان مبارک کا کون سا دن ہے؟ کتنے روزے ہو گئے؟ جی، ہم کتنے روزے رکھ چکے ہیں؟ کتنے؟ 12 روزے ہم نے رکھ لیے اور 13واں آج شروع ہے، یعنی ہم نے 12 روزے رکھ لیے ہیں، آج 13واں سٹارٹ ہے، 13 دن تقریباً گزر گئے ہیں۔ سوچنا سمجھنا یہ ہے کہ ہم نے اتنے دنوں میں کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے کم و بیش سمجھے کہ آدھا رمضان تقریباً روزے رکھ لیے، تو ہماری عام معمولات سے ہٹ کے ایک نئی روٹین بنی ہوئی ہے۔ تو ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، اپنے اندر ہم کیا محسوس کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے میرا۔ یہ کوئی بھائی جواب دے گا؟ سب چپ ہیں۔ اہم موضوع جس میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری عبادات کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، اور کم و بیش 12-13 دن سے آپ درس سن رہے ہیں اذکار سے متعلق۔ میں ہر روز آپ کو نہ کوئی چھوٹی حدیث، کوئی دعا بتاتا ہوں، یہ بھی عبادات ہے۔ اور سب سے اہم عبادت کون سی ہے جس کے بارے میں ہم سے قیامت والے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا؟ جی کون سی عبادت ہے؟ وہ کون سی ہے؟ نماز، الصلاۃ۔ نماز بھی عبادت ہے، نماز بھی ذکر ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ نماز قائم کرو کس لیے؟ میرے ذکر کے لیے، کہ تم مجھے یاد کرو، نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کے قریب ہو جائیں۔ ابھی 2-4 دن پہلے میں نے ایک بتایا تھا کہ انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز جو ہے یہ اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے، اور ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ زیادہ ٹائم تو نہیں میں لے رہا نا، آج اتوار ہے، تھوڑا سا برداشت کر لیں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، صرف 2-3 منٹ۔ کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، جس کے بارے میں قیامت الدین سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ اور ابھی آپ نے یہ حدیثیں سنی بھی ہوئی ہیں کہ انسان کوئی بھی عمل کرے، چھوٹا بڑا جیسا بھی، اگر وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تو عمل قابل قبول نہیں ہے۔ حکم اللہ کا اور طریقہ کس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو ہمارے ہادی اور رہنما ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے، معلم بنا کر بھیجا ہے، سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کا طریقہ بتلا دیا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، ذکر کیسے کرنا ہے، ساری چیزیں آپ نے بتلا دی ہیں ہمیں۔ اب ہمارا اپنا ایک ذہن اور سوچ ہے کہ ہم اس عمل کو کیسے کرتے ہیں۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم جو ماشاءاللہ اتنا اہتمام کے ساتھ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، مسجد میں نماز کے لیے بھی آ رہے ہیں، کیا ہماری نماز وہ نماز ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ بولیں بھائی جان شرما کیوں رہے ہیں؟ یہ شرمانے والی بات نہیں ہے، یہ سوچنے سمجھنے اور فکر کرنے والی بات ہے کہ ہم بھاگ دوڑ کے آئیں، وضو کر کے آئیں، اہتمام کر کے آئیں، اور ہماری نماز ایسی ہو ہی نہ جو اللہ کو پسند ہو، جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو۔ یہ بڑی فکر کی بات ہے۔ نماز کے لیے ہم آتے ہیں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہمیں تو اس بات کی سمجھ لگتی ہے جو ہماری اپنی زبان میں بولی جائے۔ ہم پنجابی ہیں، اردو ہیں، ہماری سپیکنگ پنجابی ہیں، اردو ہے نا، عربی تو نہیں۔
اب ہم عربی میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں سوچنے والی ہیں، سمجھنے والی ہیں، فکر کرنے والی ہیں. نماز اللہ کا حکم ہے. کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. اور ہم نے پڑھنی کیسے ہے؟ کیسے پڑھنی ہے؟ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھائی ہمیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. ایک بندہ آیا، آ کے اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جانے لگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلایا. آپ نے اس کو فرمایا تم نماز کو دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. یہ جو نماز تم نے پڑھی ہے نا، یہ تمہاری نماز نہیں ہے، دوبارہ پڑھو. صحابی نے پھر پڑھی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں تو صحابی کی نماز کا عالم کیا ہوگا؟ اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور صحابی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ ہمارے سامنے تو کوئی تھوڑا بڑا آ جائے نا، کوئی ہم سے کوئی بڑے لیول کا بندہ، تو ہم بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑے خشوع خضوع کے ساتھ ایسے پڑھیں گے جیسے پتہ نہیں کہ بندہ دیکھ کے کیا یار کیا بات ہے، اس کی نماز کیسی ہے. وہاں نبی کائنات ہیں تو صحابی نے کیسے خشوع خضوع سے پڑھی ہوگی. لیکن آپ نے پھر فرمایا تیری نماز نہیں ہے، پھر پڑھ. 3 دفعہ ایسے ہوا. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ ایسے ہوا کہ آپ نے اس کو کہا دوبارہ پڑھ، دوبارہ پڑھ، دوبارہ پڑھ. پھر وہ صحابی آ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے نہیں پڑھنی آتی، مجھے بتلا دیں. تو آپ نے فرمایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے اس کو بتلائیں، سکھائیں. ہم نے کبھی یہ کوشش کی ہی نہیں، کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جیسے باقی ہماری روایت ہے، نماز بھی ایک روایت ہی ہے. جیسے ہمارے باقی روٹین ورکنگ کے کام ہوتے ہیں، نماز بھی ایک کام ہی ہے. ایسا نہیں ہے بھائی جان. نماز ایک اہم عبادت ہے جس کے بارے میں قیامت والے دن سب سے پہلا سوال کیا جائے گا. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، جب ہمارا پیپر ہوتا ہے نا، کسی چیز کا پرچہ ہوتا ہے، پیپر ہوتا ہے، تو سب سے پہلا سوال لازمی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بولیں. یا میں کوئی لیکچر نہیں دے رہا آپ لوگوں کو، میں صرف ایک ایسی بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں جو ہم سب کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ لازمی، کہ یہ کرنا ضروری ہے. اگر وہ سوال آپ کرتے ہیں اور بالکل صحیح کرتے ہیں، درست طریقے سے کرتے، تو نمبر کتنے ملتے ہیں؟ بولیں. پورے ہی ملیں گے نا. اگر سوال ٹھیک ہوگا، درست ہوگا، جیسے ممتحن نے پوچھا ہے ویسے ہوگا، تو اس کے نمبر بھی پورے ملیں گے. اور اگر ہمارا پہلا سوال درست نہ ہو تو اگلے سوالوں میں کامیابی ہو جائے گی. پہلا سوال درست ہو نا تو ممتحن خوش ہوتا ہے کہ چلو یار باقی میں چھوٹی موٹی مسٹیک ہے، کوئی بات نہیں، خیر ہے. لیکن ہمارا سب سے پہلا سوال ہی ٹھیک نہیں ہے. ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے. جو الفاظ ہم اپنی زبان سے پڑھتے ہیں، ان کا مطلب مفہوم کیا ہے، ان کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، ہمیں اس بارے میں بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ میں نے صرف چھوٹا سا ایک میسیج دے دیا ہے کہ باقی سارے کام بھی کر رہے ہیں، کرتے رہیں، لیکن نماز کی فکر کریں. ہماری نماز ایسی ہونی چاہیے جو اللہ کے یہاں قابل قبول ہو. اور قابل قبول تب ہی ہوگی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی. ہم انشاءاللہ کل سے باقاعدہ نماز کا طریقہ شروع کریں گے اور ہم نے نماز میں کیا کیا پڑھنا ہے، اس کا مطلب مفہوم کیا، انشاءاللہ یہ سیکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.